شادی کی تقاریب جو ہوتی ہیں اس میں جو رسومات ہوتی ہیں، تیل مہندی، دودھ پلائی وغیرہ، اور جو باندھنا اور جہاں ڈولنا. پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو وہ تو حرام ہے. اگر عورتیں عورتوں میں دودھ پلائی کر لیتی ہیں اور اس کو کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں مان رہے، کلچرل طور پہ، تو کریں. یہ جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں عورتیں، آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ جی یہ دلہن کو گاڑی میں، الحمدللہ علی کل حال یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ کیا عورت کو جو ہے وہ پالکی میں بٹھا کے، اونٹ میں بٹھا کے لانا چاہیے یا ٹویوٹا کرولا میں یا ہونڈا سیوک میں؟ یہ تو کبھی نہیں کسی نے سوال کیا. ہمیشہ تیل مہندی پہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ایز اے کلچر مان لیا ہوا نا. یہاں پہ بھی اگر ایز اے کلچر کوئی چیزیں چل رہی ہیں، عورت کو نہ تیل لگانا منع ہے، نہ عورت کو مہندی لگانا منع ہے. اگر عورتیں عورتوں میں بیٹھی کوئی ایکٹیویٹی، کلچرل ایکٹیویٹی کر رہی تو یہ ریلیجن نہیں ہے. خدا کے لیے آپ اس کو سمجھیں. اور رسومات میں صرف ان کو تیل مہندی رہ گئی، جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جو علماء جا کے نکاح پڑھاتے ہیں اور 10,000 روپے لے لیتے ہیں، یہ تو کبھی کسی عالم نے نہیں سوال کیا کہ یہ جائز ہے، یہ دعانا رسم ہے، فلاں ہے. نہیں. ہاں، حق مہر جو ہے وہ 2,000 ہی ہوتا ہے بعض کا. جو چیز ریلیجن کے طور پہ ہوگی نا، اور شادی جو ہے ریلیجن کے اندر ضرور ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. کئی کافر جوڑے مسلمان ہوئے، آپ علیہ السلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا. یہ تو ایک سوشل بائنڈنگ ہے. تو اس میں جو کلچرل چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی مکس گیدرنگ نہ ہو، کوئی جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط اس حوالے سے کہ بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی کہ چڑھ جائے. اور اسی اعتبار سے وہ گانا بھی گایا جا رہا ہے، اگر یعنی وہ جو شادی کے موقع پہ گانے جو ڈھولکی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ڈھولکی کہہ لیں یا دف کہہ لیں، زیادہ آگے نہیں میں جاتا. تو وہ عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ڈولکی سے آگے والا معاملہ جو ہے وہ پھر شرعی طور پہ ان پہ کیا حکم لگے گا؟ غلط ہے جی. ہم تو اسی لیے، میں تو میرے بھائی بہت کم ہی شادیوں میں جاتا ہوں، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگ آفر کرتے ہوں گے. جہاں مجھے بہت مجبوری ہو جائے تو میں جاتا ہوں، اور جہاں مجھے ذرا سا اعتماد ہو کہ میرا دوست میرے نہ آنے پہ ناراض نہیں ہوگا تو میں دوست کی شادی پہ بھی نہیں جاتا. چلیے بھائی، اسی میں نا ایک سوال ہے دودھ پلائی کے حوالے سے. ایک روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر، یہ مکتبہ رحمانیہ کا جو ترجمہ ہوگا اس میں مطابق 28,143 نمبر ہے. تو اگر کوئی اس کانٹیکس میں اس میں ہے کہ اما عائشہ السلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے نکاح کے اوپر جو ہے نا حضرت اسما نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر نبی علیہ السلام نے بھی. یار تو اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی وہ اس چیز کو کرتا ہے تو کیا وہ اس کو نہیں، سنت کا میں تو ثواب؟ ویسے ہی، مجھے نہ بتائیں تو آپ ان کو بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو، تو کریں. کیا عرض ہے اس کے اندر؟ اس میں اس کو سنت کا ثواب ملے گا. کس اس کو؟ کو اگر وہ اگر اس کو یہ سنت حدیث سمجھ صحیح لے. ہے اور اگر یہ اسی طریقے سے ہو جس طرح آپ نے کہا ہے تو کیوں نہیں ملے گا ثواب؟ ملے گا. اچھا، بسم اللہ کی جگہ 786 یا علم الارات کے غلط ہے، اوپر غلط ہے، بالکل غلط ہے. ویسے 786 نالج کے طور پہ تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کا ایکویلنٹ نہیں ہے یہ. بسم اللہ کی جگہ اگر وہ لکھتا ہے کہ ان دا نیم آف اللہ، تو یہ ذرا ترجمہ اس کا کر رہا ہے نا. اس طرح 786 حروف ابجد ایک لینگویج ہے، لینگویج کے طور کے اوپر ہے. باقی جو اس کے فضائل اور برکات ہیں وہ تو عربی والے کے ہی ہوں گے نا. حروف ابجد تابعین سے ثابت ہے، ہم حروف ابجد کے کوئی دشمن نہیں ہے. تعویذات نہ لکھے جائیں، اس کو ایز اے لینگویج استعمال کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوڈ ورڈز کے طور پہ. دوائی کھاتے وقت جو ہے نا اللہ شافی اللہ کافی کے الفاظ کہنا، یہ کوئی بدعت میں آتا ہے یا؟ کوئی بدعت نہیں ہے. کلچرلی کوئی اگر الفاظ استعمال کرتا ہے اور ساتھ وہ کہتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ اس طرح کے کلمات اگر بولتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر تو وہ بولتے رہیں. یعنی ہم کئی بار بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ خیر کریں، ٹھیک ہے جی. اب کوئی کہ جی اس طرح کے الفاظ قرآن و حدیث سے دکھائیں. دعائیہ کلمات جو مرضی آپ کہیں، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. مسجد کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں پلاسٹک کی ہوں یا دوسری، اس حوالے سے یا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے جی. پلاسٹک کی تو ٹوپیاں جو ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بندے کو جوکر بنانے کے لیے. اب اتنی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اب لوگوں نے مسجد میں اچھی والی ٹوپیاں رکھنی شروع کر دی ہیں، وہ تبلیغی جماعت والی سخت والی وائٹ. یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد کوئی ایک دو بیچ میں سے چوری بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ والی ٹوپیاں اگر مسجد میں رکھی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر تو ایون انہوں نے مسجد میں تہمد رکھی ہوئی ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں تہمد باندھ کے نماز پڑھتے ہیں.
عورتوں والی سائڈ پہ بھی انہوں نے تہمتیں رکھی ہوئی ہیں، اسکرٹس میں عورتیں آ رہی ہیں تہمت باندھ کے نماز پڑھتی ہیں، پورا پورا برقع رکھا ہوا ہے پہننے کے لیے. تو اس طرح لوگوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کسی نے تو اس میں مطلب اچھی بات ہے. یہ بدعت میں تو نہیں آئیں گی چیزیں، یہ نہیں بدعت نہیں آئے گی. کیوں بدعت آئیں گی؟ یہ فیسیلیٹیٹ آپ نے کیا نا. وہ تو مسجد میں اگر کسی نے واش روم کے لیے چپلیں لادا رکھ دی ہیں تو آپ کہ جی قرآن حدیث سے ثبوت دیں کہ اپنی چپلیں بندہ جو ہے وہ گھر سے لے کے آئے کہ یہ عملی استعمال کرے. فیسیلیٹیٹ کیا نا. ریسنٹلی ایک کلپ بڑا چلا ہوا نا کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ان کا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹوپی اگر آپ نے اس قسم کی پہننی ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ بغیر پڑھے نماز پڑھ لیں. نہیں وہ تو میں نے بتایا کہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو وہ ننگے سر پڑھے. تو انہوں نے اس سے بڑی بات کی ہے. لیکن یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو سنت کی ترغیب دلانی چاہیے بجائے کہ ٹوپی دے اندر ہی پوری مصیبت ڈال دی ہے. ٹوپی نہ پہننے والے جو ہیں وہ ٹوپی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننے والے جو ہیں لوگوں کو زبردستی پڑھانے پہ تلے ہوئے ہیں. دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں. میں تو اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں اس مسئلے میں. سخت رویہ ان کا. ٹوپی کی ترغیب دلانی چاہیے، سنت سے نفرت نہیں دلانی چاہیے. تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے پر جانا اور مساجد وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ جو درس نظامی کے کورس بھی ہیں کوئی بدعت تو نہیں ہے نا. سارے مکاتب فکر نے کورسز بنائے ہوئے ہیں کہ جی 8 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. اب کیونکہ جی صحابہ کرام نے تو نہیں کیا، واقعی نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر بدعت کے فتوے تو نہیں لگائیں گے. کوئی نہ کوئی تو مینیجریل ایشوز کے لیے کرنا ہی پڑے گا نا. تو چلا لگاتے ہیں وہ یا 3 دن یا 4 مہینے لگاتے ہیں، 7 مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں. ہمیں اختلاف ان کی تعلیمات کے ساتھ ہے کہ اس میں قرآن و سنت سکھائیں بجائے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے. اس سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. کام تو بہت نیکی کا کر رہے ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں. جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے. حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے. حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مارا گیا یا رمضان. خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم. اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ. آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی. تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان، سب کچھ ہے. وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے. نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا. تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے. یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا. بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں. اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور دا غلام ہاں تو جو تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے
دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے، نسبت نہیں کام آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کیا عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، حرام ہے. اور بڑے فخریہ یہ واقعات سنائے جاتے ہیں جی، پارٹیشن کے وقت یہ ہوا وہ ہوا. ان سے پوچھیں کہ عورت کی اگر عزت لوٹ لی کسی نے، کیا کسی شخص کی عزت اس طرح لوٹ جائے اور دوسری طرف اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے، کون سی چیز پریفریبل ہوگی؟ زندگی تو سب سے بڑی چیز ہے. عزت تو اس نے خود تو نہیں لٹوائی نا، وہ تو کسی کے ساتھ. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر ہو جائے تو اس کو تو بعد میں خودکشی کر لینی چاہیے اگر پہلے نہیں کی ہے تو، کیونکہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کیا تو غلط بات ہے. اور اتنے فخر سے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں. بالکل حرام ہے. کوئی شخص اپنی جان لے گا تو قرآن پاک میں واضح اور حدیث میں ہے کہ اس کا بہت ہمیشہ کی دوزخ اس کا مقدر ہے اگر اس نے حلال سمجھ کے کیا. خودکشی نہیں کوئی کر سکتا عزت بچانے کے لیے، قتل نہیں کر سکتا. وہ جی کنویں میں چھلانگ مار دی، دریا میں مار دی. یعنی اسلام میں یہ مطلب یہ چیزیں ہیں کہ آپ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس طرح تو پھر کل کو یہ ہوگا کہ کوئی شخص کو ڈکلیئر ہو کہ وہ کینسر ہے اس کو، وہ کہ جی اب کینسر میں نے سس کے مرنا ہے، میں خودکشی ہی کر لوں. یا میری اولاد میرا خرچہ کیسے اٹھائے گی، اس سے تو بہتر ہے کہ میری اولاد مقروض ہو جائے، میں خودکشی کر لوں. کرالریز تو پھر بناتے جائیں گے نا. انجینئر صاحب تو بنا کے دسن کے نا، انجینئرنگ کرن گے نا. پھر خالی عزت ہے تو مسئلہ نہیں ہوئے گا. پھر تو کوئی مرد بھی اس میں کرنا شروع کر دے گا. حرام کام حرامی ہے، نہیں ہو سکتا. کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات. آج کل ہر کسی کے نام کے ساتھ شہید لگا دیا جاتا ہے، یعنی مختلف جگہ پہ دھماکے ہوں یا کریش ہوں یا جو بھی قسم کا. نہیں لگانا چاہیے، قطعاً نہیں لگانا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا. شہید